بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ کر دیا ہے، یعنی کہ انکنڈیشنل سرنڈر کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا وی نو ایگزیکٹلی ویئر دی سو کالڈ سپریم لیڈر از ہائڈنگ، ہی از این ایزی ٹارگیٹ بٹ از سیف دیئر، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ہم آؤٹ، یعنی کہ اس کو ہم ابھی ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور علی خامنئی صاحب کا جو جواب ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وی مسٹ گیو اے اسٹرانگ رسپانس ٹو دی ٹیررسٹ زائنسٹ رجیم، وی ول شو دا زائنسٹ نو مرسی، اور دی یو ایس پریزیڈنٹ تھریٹن اس ود ہز absurd rhetoric، وی ڈیمانڈ دیٹ دی ایرانین پیپل surrender to him. They should make threats against those who are afraid of being threatened. The Iranian nation is not frightened by such threats. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جی آج واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ ان کا جو لنچ ہے وہ پوری امریکی کیبنٹ کے ساتھ ان کا لنچ ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی جو صورتحال ہے، اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جو امریکہ کا کردار ہے اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا کیا مستقبل ہے، اس پر ہم پاکستانی حکومت کا جو موقف ہے اس پر تو بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم گفتگو کریں گے دو بہت ہی اہم ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب عزیر یونس صاحب واشنگٹن ڈی سی میں، جو کہ ایک اکانومسٹ ہیں اور پرنسپل ہیں ایشیا گروپ کے، بہت سے اخبارات میں ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ایک جو رپورٹ ہے وہ بھی تیار کی ہے، جس میں اور بھی لوگ شامل ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں پروفیسر عدیل ملک صاحب، جو مڈل ایسٹ افیئرز یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں، اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں جو آئل سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، تیل سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ کیا بن رہا ہے۔ پہلے عدیل ملک صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عدیل ملک صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے برطانیہ کی، وہاں پڑھاتے ہیں، اور اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عدیل ملک صاحب، آپ کے آرٹیکلز جو ہیں وہ تو ہمارے سامنے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ایران کی حکومت جو ہے، اس کے جو رہبر ہیں علی خامنئی صاحب، انہوں نے امریکہ کا جو مطالبہ ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایران کی حکومت ہے یہ اگلے 10 دن، 15 دن، مہینے، 2 مہینے یہ سروائیو کر جائے گی؟ دیکھیں، یہ بہت ایک اس پہ انسرٹنٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ویسٹ ہے اس میں بھی مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ میکرون نے G7 کی میٹنگ میں اس کی مخالفت کی ہے۔ برٹن نے بھی آج کہہ دیا کہ اگر کوئی ملٹری ایڈونچر ہوتا ہے یو ایس کی طرف سے تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو مغرب میں بھی اس کے اوپر ایک ڈیوائیڈڈ سٹانس ہے، مطلب ایک تھوڑی تفریق ہے مختلف ایکٹرز میں۔ لیکن اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے رہبر صاحب کو نہ ہٹانے کی کہ ان کے آنے کے بعد کیا حالات ہوں گے، اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ویسٹ میں۔ میرے خیال میں ایران کے لیے جو ایک بڑا ایک مومنٹ آف ریکننگ ہے یہ اس وقت، کیونکہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہوئی ہے ایران سے پچھلے 10 سالوں میں۔ ظاہر ہے ایران ریزسٹ کر رہا تھا اسرائیل کا جو جیو پولیٹیکل آرڈر ہے، اور اس کا جو مین طریقہ تھا ریزسٹ کرنے کا وہ یہ کہ ان کے جو پراکسی گروپس ہیں وہ عراق میں بھی اور شام میں اسرائیل کو انگیج کر کے رکھیں۔ اب جب وہ تمام ختم ہو چکے ہیں اور کافی حد تک ان کو کمزور کر دیا گیا ہے، تو اب اسرائیل کا ہدف جو ہے وہ ایران ہے۔ اب ایران اس مخمصے میں رہا ہے کہ وہ نیوکلیر ڈیل بھی چاہتا تھا، کیونکہ ان کی معیشت بہت سفر کر رہی ہے۔ ایران کا جو متوسط طبقہ ہے وہ بہت شدید دباؤ میں ہے، اور اس سے جو ایرانین رجیم ہے اس کے خلاف مختلف طرح کے جذبات بھی ابھر رہے ہیں۔ تو ایران یہ نے جو آپ ایرانین رجیم کے خلاف جذبات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ ابھر رہے ہیں؟ جی، یہ کہ پچھلے کوئی تقریباً یعنی سڑکوں پہ تو نہیں ہے، لیکن جو ان کی مڈل کلاس ہے
وہ ایران کے اندر دو طبقات ہیں، ایک ہارڈ لائنر ہے، ایک وہ مصلحت پسند ہے. نہیں دیکھیں جو نا مصلحت عدیل ملک صاحب، ہمیں تو آپ وہ بات سمجھائیں نا جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جی ایران میں تو میں ہمیں اگر آپ لوگ کو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، وہ تو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ جی جی حکومت کے خلاف میں مظاہرے کر آپ رہے ہیں کو وہ تو نظر نہیں آ رہے ہمیں. جی میں آپ کو اگر اس کا ایک کانٹیکس بتا دوں اور پھر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایران کے اندر ایک رفٹ ہے نا، اس کی وجہ سے ایران میں ایک بڑا طبقہ ہے جو چاہتا تھا کہ ایران کی نیوکلیر ڈیل ہو اور گلوبل اکانومی میں ری انٹیگریشن ہو جائے. لیکن اسرائیل کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ ایران کی گلوبل ری انٹیگریشن ہو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایز این اکانومسٹ کہ ایران کے لیے جتنا بڑا جوہری طاقت ایک تھریٹ ہے، اتنا ہی بڑا تھریٹ ہے ایران کی ری انٹیگریشن انٹو دی گلوبل اکانومی، کہ اس سے ایران کو ایک اسٹریٹجک اسپیس ملے گی. تو ایران کی جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے وہ یہ کہ انہیں جوہری طاقت بنا دینی چاہیے تھی. اب نہ وہ جوہری طاقت کی طرف جا پائے، نہ وہ ڈیل کر پائے، اور اسرائیل ان کے جوہری لیکن میرا طاقت بننے سوال کے آپ سے یہ تھا ہے کہ کیا اور اس کے بھی خامنئی خلاف. صاحب کی جو رجیم ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ میرا سوال تھا. دیکھیں یہ اب جو ہے میرے خیال میں اتنا آسان نہیں اس کو رجیم کو اتارنا، کیونکہ ان کی سپورٹ بیس بھی ہے. اس کے ایران کے اندر ایک بہت نیشنلسٹ سینٹیمنٹ ہے. جو ایرانین رجیم کو نہیں بھی سپورٹ کرتے وہ نیشنلسٹ ہے. ایران کے ٹھیک ہے، اندر اب ہم چلتے مغرب ہیں میں جی غلط سمجھا جاتا عزیر یونس صاحب کی طرف. عزیر یونس صاحب، آپ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں. آپ کی رپورٹ جو ہے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی، جو کہ آپ نے مائیکل کوگل مین، کیمرون منٹر، حسین حقانی، این پیٹرسن، رابن رفیل، سحر خان اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے بنائی ہے. وہ رپورٹ ہم نے دیکھی ہے. یہ بتائیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مطالبہ کیا ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا، اور ایران نے اس کو مسترد کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیں گے؟ میر صاحب، اس وقت ڈی سی کے اندر بڑی اعلیٰ سطح پہ آپشنز کنسیڈر ہو رہے ہیں، جن میں B-2 بامبرز کا ڈپلائمنٹ، جو کہ فردو کی فیسلٹی ہے، ایران کی نیوکلیر فیسلٹی، جسے اسرائیل تباہ نہیں کر سکتا، جو عمومی طور پہ مانا جاتا ہے سب سے بڑی فیسلٹی ہے نیوکلیر ویپنز کی یا انریچمنٹ کی. تو اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے. لیکن اس وقت صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں لیا ہے. لیکن خامنئی صاحب کا جو بیان آیا ہے اور جو انہوں نے ریٹرک استعمال کیا، جو آپ نے بھی پڑھا، اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کنونس ہو جائیں کہ اٹیک کرنا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے ایران کو ٹیبل پہ لانے کے لیے، اور تاکہ ایران امریکہ کے تمام مطالبات، جس میں زیرو انرچمنٹ جو ہے وہ سر فہرست ہے، اسے مانے. لیکن اس وقت صدر ٹرمپ کے اندرونی طور پر بھی ان کی کولیشن کے اندر ایک جو ہے ڈیوائیڈ موجود ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بڑا غلط فیصلہ ہوگا ایران پہ حملہ کرنا اس طرح اور امریکہ کا انٹر ہونا، اور دوسرے لوگ ہیں صدر ٹرمپ کے ارد گرد جو کہتے ہیں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ پچھلے 40 سال میں کوئی بھی صدر ایسا کام نہیں کر سکا. تو اس وقت جو ہے وہ بال صدر ٹرمپ کے کورٹ میں ہے، اور انہوں نے فیصلہ ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کیا ہے. اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایران میں اس وقت جو حکومت ہے، یہ اسرائیل کے مقابلے پہ کتنی دیر تک مزاحمت کرتی رہے گی؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک دوسرے پہ میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں، زمینی جنگ تو ہو نہیں رہی، تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جنگ کا نتیجہ میر صاحب یہ مجھے جو ہے وہ آبویسلی اسپیکولیٹو ہے، لیکن بڑا ان لائکلی ہوگا کہ صرف ایریل بمبارڈمنٹ سے رجیم کولیپس کر جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجیم جو ہے، ایرانی حکومت جو ہے وہ کمزور ضرور ہوئی ہے. اس کے ایئر ڈیفنسز تباہ ہو گئے ہیں. تہران کے اوپر اسرائیلی جیٹس جو ہیں وہ روز رات کو بمباری کر رہے ہیں، اور ایران بھی میزائلز پھینک رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا ڈھانچہ ہے، ریجنل ڈھانچہ، وہ پچھلے 3 سال میں تمام طور پہ جو ہے وہ اسرائیل نے ایک کے بعد ایک کر کے تباہ کر دیا ہے. پہلے حزب اللہ کو کمزور کیا، پھر بشار الاسد کی حکومت چلی گئی، اور اب ایران کے اوپر تہران تک حملے ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ رجیم تو شاید نہ گرے، لیکن رجیم یا حکومت کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے کمزوری کا عنصر بڑھے گا. اور کیونکہ ایران اس وقت اپنے جو ہے وہ آسمان کی پروٹیکشن خود نہیں کر سکتا، تو کمزوری کا سامنا اسے ضرور رہے گا آنے والے ہفتے، مہینوں اور سالوں کے اندر. اچھا عدیل ملک صاحب، یہ جو ایران کی طرف سے میزائل برسائے گئے ہیں اسرائیل پہ، تو آپ کے خیال میں یہ بھی مس کیلکولیشن نہیں ہوگی اسرائیل کی طرف سے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور اس کو کوئی جو ہے وہ اس کو شکست نہیں دے سکتا؟ تو یہاں پر اسرائیل کی مس کیلکولیشن نہیں ہو گئی؟
بالکل اسرائیل کی بھی مس کیلکولیشن تو تھی اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک ایران جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. اب ایران کے پاس کچھ اور بھی کارڈز ہیں. وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں شپنگ لینز کو کلوز کر سکتا ہے. آج جو عالمی تجارت کے لیے جو تیل کی ترسیل ہوتی ہے اس کی انشورنس میں اور فریٹ کا ریٹس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. تو ایران کے پاس کچھ ایسے کارڈز ہیں کہ جو امریکہ کی انسٹالیشنز کو، آئل انسٹالیشنز کو جو خلیجی ممالک میں، ان کو اٹیک کر سکتا ہے. تو یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو رجیم چینج ہے وہ اتنا آسان عمل نہیں ہے، خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ اس کی حکومت کو گرانا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی وہ ان کو اس طرح سے کلیئرٹی نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ عراق کے کیس میں بھی جو ڈائسپرا تھا عراق کا وہ بڑا پازیٹیو تھا کہ بھئی آپ صدام حسین صاحب کو نکالیں تو اس کے بعد ہم کر لیں گے، لیکن ان کے پاس وہ لیجیٹیمیسی نہیں تھی لوکل. ایرانی عوام جو ہے ان میں بہت نیشنلزم ہے. وہ اگر اپنے لوگوں کو، اپنی رجیم کو اگر کرٹیسائز بھی کریں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے اثر میں ہمارے یہاں پہ سیاست ہو. تو یہ ایک عدیل ملک صاحب یہ جو لڑائی ہے ایران کی اور اسرائیل کی لڑائی ہے، اس کے آپ کو پاکستان کی معیشت اور سیاست پہ کیا اثرات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت گہرے اثرات ہوں گے کیونکہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے ساتھ جو چیز لنک کرتی ہے وہ ایران بہت بڑا لنک ہے. اور ایران ایک فصیل کے طور پہ تھا ہمارے اور مشرق وسطیٰ کے درمیان. اگر ایران میں حکومت جاتی ہے اور ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی آتی ہے تو تل اویو سے لے کے بلوچستان تک ایک ہی پاور ہوگی جو رول کرے گی اور وہ آپ کے دروازے پہ آ جائے گی. پھر ہندوستان کا جو ایران کے ساتھ تعلق تھا اس میں پھر بھی ایران ایک، ابھی جو حکومت ہے وہ ایک توازن رکھتی ہے، یعنی ایران کے ساتھ انگیج کرتی ہے کیونکہ وہ گلوبل ساؤتھ کا ملک ہے لیکن پاکستان کے خلاف ایک حد سے زیادہ نہیں. اب اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کے ایک طرف ہندوتوا ہوگا اور دوسری طرف زائنسٹ انفلوئنس ہوگا. اور تیسری بڑی چیز جو ہمیں سوچنے کی ہے وہ یہ کہ جب عراق پہ حملہ ہوا تو جو طریقہ ہے، جو پیٹرن ہے اسرائیل کا، وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنل بارڈرز تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی بیرونی آپ کے سرحدیں نہیں بدلتی لیکن اندرونی سرحدیں بدل جاتی ہیں. جس طرح لیبیا ہے، لیبیا میں 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. عراق میں کردستان بنایا گیا اور کردستان کی جو حکومت ہے وہ عملی طور پہ اس پہ اسرائیلی اور خاص طرح کا وہی جیو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، ان کو اٹانومی ہے. تو ہمارے لیے جو بڑا ایک چیلنج ہوگا وہ یہ کہ کیا یہ تو نہیں کہ بلوچستان، گریٹر بلوچستان کی طرف جاتے ہیں اور جس طرح کردستان میں ایک حکومت بنائی گئی اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اس طرح سے ہمارے بارڈر کے نہیں، اوپر بھی لیکن آ جائے. عدیل ملک صاحب جو گریٹر بلوچستان کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو میپ ہے، اس میں صرف پاکستانی بلوچستان تو نہیں ہے نا، اس میں تو ایران کا بلوچستان بھی ہے اور اس میں افغانستان کے کچھ حصے بھی شامل ہیں. تو 3 ملکوں کو توڑ کے ایک گریٹر بلوچستان بنتا ہے. بالکل، تو ایک بالکل یہ بنتا ہے. اور اس میں دیکھیں جو بڑی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو جیو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس میں ایک یوریشیا بلاک ہے اور ایک مڈل ایسٹ ہے. تو اگر یہاں پہ ریالٹی تبدیل ہوتی ہے تو جو یوریشیا ہے اور مڈل ایسٹ ہے اس کے درمیان ختم ہو جائے گا فاصلہ. اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چین ہے وہ، جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کی مدد کی تو اس وقت چین سائٹ پہ بیٹھا تھا، آبزرو کر رہا تھا، ریلکٹنٹلی انگیج کر رہا تھا. لیکن اب اگر یہاں پہ صورتحال بگڑتی ہے تو چین کا ڈائریکٹ سٹیک ہوگا کیونکہ یہ پوری یوریشین پالیٹکس کو شیپ کرے گی. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے میرے خیال میں ہمارے لیے، ہمارے ڈیسیجن میکرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو سب سے کمزور کڑی ہے جس کو ہم ویکسٹ لنک کہتے ہیں وہ بلوچستان ہے. اس لیے ہمیں بلوچستان میں لوگوں کو نمائندگی، حقیقی نمائندگی دینی چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے اور اپنے ہاؤس کو فوری طور پہ ان آرڈر کریں کیونکہ ہمیں اس وقت جو چینجز ہیں وہ دستک دے رہی ہیں ہمارے دروازے کی. اچھا عزیر یونس صاحب، یہ میں اب آپ کی جو رپورٹ ہے جو ابھی آپ نے جون کے پہلے ہفتے میں ہی لکھی ہے اور اس کے فوراً بعد ہی اسرائیل نے ایران پہ حملہ بھی کر دیا، انگیجنگ پاکستان ان اے نیو ایرا آف یو ایس فورن پالیسی، جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے لیے آپ نے کچھ دیگر ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے رپورٹ لکھی ہے. تو اس رپورٹ میں مجھے ایران کا ذکر بھی نظر آ رہا ہے، بلکہ شروع میں ہی آپ نے ذکر کر دیا ہے. اور آپ نے اس رپورٹ میں اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران آلسو ریمینز اے سورس آف پوٹینشیل shared interests between Washington and Islamabad. The United States has held discussions with the Gulf Arab countries and extending a security umbrella to protect them. یعنی کہ آپ ایران کے خلاف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے حوالے سے جو امریکہ کے تحفظات ہیں تو اس سلسلے میں پاکستان بھی کوئی
رول پلے کر سکتا ہے. اور آج ملاقات بھی ہو رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ کے ساتھ. ویسے تو یہ ملاقات 6 ہفتے پہلے پلان کی گئی تھی جب ابھی یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, لیکن جو آپ کی رپورٹ ہے اگر اس کو بھی سامنے رکھے تو بہت سے اس میں اسپیکٹس کور کیے ہیں آپ نے انڈیا کا ذکر بھی کیا ہے اور ٹریڈ اور اکانومی کا بھی ذکر کیا, لیکن کیونکہ اس وقت ایران اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے معاملے پہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ میر صاحب، ایران اور پاکستان کا جو بارڈر ریجن ہے اس کے اندر پاکستان کو 2 یا 3 بڑے ایشوز کا سامنا ہے جس پہ امریکہ کے ساتھ کوآپریشن جو ہے وہ الائنمنٹ ہوتی ہے پاکستان کی، اور سعودی عرب اور یو ای کے ساتھ اور قطر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. نمبر 1 ہے کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز کافی سالوں سے لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بالخصوص بلوچستان میں، لیکن ہم نے پچھلے کرائسس میں بھی دیکھا پاکستان میں گجرانوالہ یا پنجاب تک ایرانی ڈیزل اور ایرانی پیٹرول جو ہے وہ سمگل ہو کے آتا تھا. تو جب سمگلنگ ہوتی ہے سینکشنز کی وجہ سے تو کیش اکانومی بڑھتی ہے، اس میں پھر کرمنل نیٹ ورکس بھی انوالو ہو جاتے ہیں، وہی پیسہ دہشت گرد گروہوں کی جیب میں بھی جاتا ہے جس سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں، اور اینڈ میں پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے اس ٹیررزم یا اس دہشت گردی کے بعد. تو اس پوری کوآپریشن کے اندر امریکہ کے ساتھ جو ہے پاکستان کا ایک اگریمنٹ تو نہیں، لیکن ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس بارڈر ریجن کے اندر جو کرمنل نیٹ ورکس ہیں، ملیٹنٹ نیٹ ورکس ہیں، آج شاید وہ داعش کو سپورٹ کریں، کل بی ایل اے کو کریں، تیسرے دن کسی اور کو کریں، ان کے اوپر نظر رکھ کے کوآپریشن ہمیں کرنا ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اسی دہشت گردی کی وجہ سے جو انویسٹمنٹس ہونی ہے مائننگ کے اندر، جیسے ریکو ڈک کا کیس ہے یا گوادر کے اندر انویسٹمنٹ ہونی ہے، وہاں انویسٹر نہیں آتا، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے چاہے وہ ریکو ڈک میں بیرک گولڈ ہو جو کہ کینیڈین کمپنی ہے، یا چینی انویسٹمنٹ ہو یا یورپ کی انویسٹمنٹ ہو، اسے لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ خطے کے اندر تمام ممالک بالخصوص ایران کے ساتھ بیٹھ کے اور امریکہ کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ بیٹھ کے کوآپریشن کی جائے کہ ہمیں یہاں تجارت کرنی ہے، اور تجارت جو ہے وہ منرلز، مائنز اور امپلائمنٹ کی چیزیں جو بڑھائیں ان میں کرنی ہے، دہشت گردی میں اور پراکسی ملیٹنسی کے اندر نہیں کرنی. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ اگر خطے کے اندر امریکہ جو ہے وہ اپنا کردار کم کرنا چاہتا ہے اوور دا میڈیم ٹرم، جو کہ صدر اوباما کے زمانے سے اس بات پہ جو ہے وہ بات چیت ڈی سی کے اندر ہو رہی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ریجنل پاورز بالخصوص سعودی عرب، پاکستان جو ہے وہ ایک ریجنل اگریمنٹ کرے کہ ہم نے اس خطے کے اندر امن و امان کیسے رکھنا ہے، کیا رولز آف دا گیم ہوں گے. تو وہ رولز آف دا گیم اگر آپ نے طے کرنے ہیں تو امریکہ کے بغیر طے نہیں ہو سکتے، تو اس میں بھی انگیجمنٹ کی بہت ضرورت ہے پاکستان امریکہ کی. تو یہ ویو ہے میرا، اور عدیل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ضروری ہے کہ بلوچستان میں انگیجمنٹ ہو، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایرانی حکومت اگر جاتی ہے اور اس کے خلاف کوئی اور حکومت آتی ہے اس کے بعد تو اس پہ جو ہے وہ زائنس انفلوئنس بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں ایران جو ہے وہ نیشنلسٹ ہی رہے گا، اس کا ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے رہا ہے وتھ ریگارڈس ٹو اسرائیل، اور وہ حکومت یا رجیم بدلنے سے اتنا زیادہ اس میں تبدیلی آنے والے مہینوں میں ایٹ لیسٹ نہیں. لیکن عزیر صاحب، یہ جو ایک سابق شاہ آف ایران ہیں، ان کے جو ایک برخوردار ہیں رضا پہلوی صاحب، تو وہ تو ایران پر اسرائیلی حملے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے امریکہ اور اسرائیل کا جو ایک ٹرمپ کارڈ ہیں، وہ وہی ہیں، ان کو لانا چاہتے ہیں وہاں پہ. تو وہ تو اسرائیل کے حملے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو ان کو تو ایرانی عوام قبول نہیں کریں گے. جی، ایرانی عوام بالکل قبول نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے سامنے شام اور عراق کا ایکسپیریمنٹ موجود ہے امیر صاحب، شام کے اندر سیریا کی حکومت جو ہے وہ بڑی کمزور تھی بشار الاسد کی. شام کے عوام سالوں سے، دہائیوں سے کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف، لیکن 14 سال لگے اس حکومت کو جانے میں. عراق کے اندر بھی صدام حسین کو گرا دیا گیا، لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ بڑی آسانی سے حکومت بن گئی اور باقی ایشوز نہیں ہوئے. تو یہ جو ڈی سی کے اندر بالخصوص ٹرمپ کے قریب لوگوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رجیم چینج کی کہانی لگتی تو بڑی زبردست ہے اور آسان ہے، لیکن دنیا کی تاریخ اس بات کی، بالخصوص مڈل ایسٹ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رجیم کو گرانا بڑا آسان ہوتا ہے،
اس کے متبادل میں کوئی ایسا رژیم کھڑا کرنا جو کہ عوام کے لیے قبول ہو اور جس کے بعد سٹیبلٹی آئے اور انسٹیبلٹی نہ ہو، یہ نہیں ہو پاتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے ایران کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں جہاں رژیم جو ہے وہ خود ہی گر جائے اور پھر انسٹیبلٹی کی ایک لہر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے لے کے لبنان اور فلسطین تک جو ہے وہ پورے خطے کو ایک نئی جنگ کے اندر دھکیل دے، جو کہ اس والی جنگ سے اور زیادہ خوفناک ہوگی. اچھا عزیر صاحب اور عدیل ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی سے عزیر صاحب، جو کہ عزیر یونس صاحب جو ہیں، جو کہ اکانومسٹ ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر عدیل ملک صاحب. دونوں جو ہیں یہ مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا کی سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. عدیل ملک صاحب، اب یہ بتائیے کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور صدر ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب یہ بہت ہی ایسا موقع ہے کہ جس میں عالمی سیاست ایک پلٹ رہی ہے، گردش کر رہی ہے. اس میں جو پاکستان کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا کہ بھئی اس کی امپورٹنس ختم ہو چکی ہے، وہ اس کی نفی ہوتی ہے کہ واشنگٹن میں بعض مرتبہ پاکستان کی امپورٹنس بڑھتی ہے، بعض دفعہ کم ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی بڑا جیو پولیٹیکل کانفلکٹ آتا ہے جہاں پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پاکستان کا اندر انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں. لیکن جو ہماری تاریخ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اکثر فیصلے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے بند کمروں میں ہوتے ہیں، تو اور اس کا نقصان ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ضیاء الحق کے زمانے میں جو جنگ لڑی گئی، پھر مشرف صاحب کے زمانے میں لڑی گئی، وہ اس میں کوئی وائڈ پارٹیسپیشن نہیں تھی ڈیسیجن میکنگ میں. تو اس وقت ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ پاکستان خود ایک بڑی ویک پوزیشن میں ہے، اور امریکہ جانتا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، اس کو امداد کی ضرورت ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی سپورٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے. تو چنانچہ اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے اور ملک کی سپورٹ لے لے. میں اچھا، سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک فرنٹیئر زون ہے، اور اس فرنٹیئر زون کو سمجھنے کے لیے ہمیں سر اولف کرو کو پڑھنا چاہیے. سر اولف کرو نے ایک ٹرم یوز کی، رولنگ تھرو مین آن دا اسپاٹ، یعنی جو بھی گھوڑے پہ سوار ہوگا اس کے ذریعے حکومت کرتے تھے. اچھا، تو اب جو پاکستان کی میں عزیر یونس صاحب کی ڈیموگرافک طرف جاؤں گا. ریالٹی عزیر یونس صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے دونوں ایوانوں نے ریزولوشن منظور کی ہے، کنسنسس ریزولوشن منظور کیا ہے جو ایران پر اسرائیل کا حملہ ہے اس کی مذمت کی ہے. پاکستان کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، سب نے اس حملے کی مذمت کی ہے. تو کیا یہ کچھ لوگ جو توقع ظاہر کر رہے ہیں، خاص طور پہ کچھ انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے، تو کیا صدر ٹرمپ صاحب ایسی کوشش کر سکتے ہیں، اور کیا یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ کا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایجنڈا پر ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ سائن اپ کرے امریکی جو ہے وہ بمباری کی کیمپین کے اندر یا کسی اور ایسی چیز کے اندر. جو صدر ٹرمپ کا فوکس ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو گہرا کرنے کا، وہ ایک بڑا نیرو فوکس ہے. نمبر ایک، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر کوآپریشن کی جائے، چاہے وہ TTP ہو، BLA ہو یا ISIS خراسان ہو. نمبر دو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو اکنامک تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے، بالخصوص کرٹیکل منرلز اور کرپٹو کرنسی کے شعبے کے اندر، جس پہ آپ پچھلے کئی ہفتوں سے پروگریس ہوتا ہوا ابھی دیکھ رہے ہیں، اور جس سے ساتھ پاکستان کی تجارتی ڈیل جو امریکہ کے ساتھ ہے، جس پہ غالباً ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور شاید آئیں یہاں پر مذاکرات کرنے کے لیے، تو وہ بھی ساتھ اس میں چل رہا ہے. اور تیسری جو ہے وہ یہ کہ اگر مشرق وسطیٰ کے اندر سعودی عرب کے ساتھ مل کے امریکہ ایک نیا آرکیٹیکچر بنانا چاہتا ہے جس کے ساتھ انویسٹمنٹ ہو، تجارت ہو، آگے کی بات کی جائے،
تو اس پہ پاکستان کا اہم کردار ہوگا، اور وہ چاہیں گے، صدر ٹرمپ چاہیں گے کہ پاکستان سے اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے اور سمجھا جائے کہ پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے اس پورے ڈھانچے کے اندر اور اس کی کیا کنٹریبیوشنز ہوگی، کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا لیبر کلاس جو ہے وہ یو اے ای میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے اور سعودی عرب میں بھی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے اوپر ایز سچ اتنی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ کی پاکستان سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آج کی دنیا کے اندر پاکستان تمام ممالک بالخصوص امریکہ، چین اور یورپین یونین اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ لائے، تجارت کروائے، کیونکہ میر صاحب کسی بھی مارکیٹ میں یہ عام پاکستانیوں کو سمجھ آ جائے گی بات، اگر آپ کپڑا لینے جائیں اور ایک ہی دکاندار موجود ہے تو وہ دکاندار آپ سے نیگوشیٹ کر کے آپ کو اچھی قیمت نہیں دے گا، لیکن آپ بازار میں جائیں گے اور 15-20 دکاندار ہیں تو آپ نیگوشیٹ بھی کر سکیں گے، اچھی قیمت پہ کپڑا بھی خرید سکیں گے۔ تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ان سے انویسٹمنٹ اور تجارت کی بات کی جائے اور اپنے مفاد میں، اپنے لوگوں کے اچھا، مفاد یہاں پہ میں ایک سوال فیصلے ہے کیے جائیں۔ عزیر صاحب، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں کوئی 13 دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا جی کہ میں نے پاکستان اور انڈیا میں سیز فائر کروایا، اور کئی دفعہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کا بھی ذکر کیا۔ تو عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہو رہی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، تو ان کی کوشش ہوگی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی کوئی کردار ادا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس وقت وہ کردار مجھے نہیں لگتا ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، وجہ یہ ہے کہ دلی اس بات کو نہیں مانے گا، بلکہ آج صبح ہی جو دلی سے ریڈ آؤٹ آیا ہے صدر ٹرمپ اور نریندر مودی کی فون کال کا، اس پہ انہوں نے بھارت نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہماری صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے جواب میں بالکل جیسے ہم ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو صدر ٹرمپ نے پھر کہا ہے کہ میں نے نیوکلیئر وار رکوائی اور تجارت کی بات کر کے رکوائی ہے، ابھی لٹرلی ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ جی جی تو وہ کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن اگر بھارت رضامند نہیں ہوگا تو وہ زبردستی تو انہیں میز پہ نہیں لے کے آ سکتے۔ یہ بھی ایک پاکستان میں کچھ لوگ اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو اس میں بہت سے ایشو زیر بحث آئیں گے، تو عافیہ صدیقی جو ہیں وہ بھی امریکہ کی ایک جیل میں کافی عرصے سے بند ہیں، تو ان کا معاملہ بھی اگر زیر بحث آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات اگر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر آئے گی تو اس کے تناظر میں پھر امریکہ جو ہے وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی بات بھی کرے گا، اور اگر اس پہ پروگریس ہونی ہے تو ان دونوں لوگوں پر پروگریس ایک ساتھ ہوگی، ایک کے اکیلے میں نہیں ہو سکتی، یہ میرا ماننا ہے۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب، اور بہت بہت شکریہ پروفیسر عدیل ملک صاحب، آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ سے بات کر رہے تھے، عزیر یونس صاحب کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے بات کر رہے تھے، اور آخر میں جو عافیہ صدیقی والی بات ہوئی ہے تو ہماری اطلاعات کے مطابق اس معاملے پر بیہائنڈ دی سین کافی دنوں سے جو ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، اور میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات ہے، یہ کم از کم 6 ہفتے پہلے پلان کی گئی تھی، اور اس لیے جیسا کہ عزیر یونس صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس ملاقات میں یہ توقع کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف امریکہ یا اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے، نہ تو یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں پاکستان جو ہے اس کی جو سٹیٹڈ پالیسی کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کافی آگے تک جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی سلامتی اور اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفاقی وزیر سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ آج ہی اپنا غیر ملکی دورہ مکمل کر کے آئے ہیں، جو پاکستان کا ایک سفارتی وفد تھا اس نے امریکہ اور یورپ کا دورہ کیا، اس وفد کو کس حد تک کامیابی ملی، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے، جو کہ پاکستان کے ایک ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن کے ساتھ امریکہ اور یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، اور آج ہی فرینکفرٹ سے واپس پاکستان پہنچے ہیں، اور اس وقت کراچی میں موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک ٹو پاکستان۔ ہم اس سے پہلے کہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، اور آپ کلائمیٹ چینج کے فیڈرل منسٹر بھی ہیں، لیکن آج تو ہم نے آپ سے بات کرنی ہے جو آپ کا ڈپلومیٹک مشن تھا۔ یہ بتائیں کہ آپ کا ڈپلومیٹک مشن جو ہے وہ کتنا کامیاب رہا؟
سر ایک تو میں وزیر اعظم کو اور ڈیپٹی وزیر اعظم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے سر کہ اس سے پہلے کئی دفعہ ہماری جھڑپیں ہوئیں بھارت کے ساتھ. آج تک آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ ساری دنیا پاکستان کے ساتھ آ کھڑی ہو. کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں دیکھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ جو ایفرٹ کی گئی، ڈپلومیٹک ایفرٹ کی گئی عسکری کامیابی کے بعد، یعنی اس کا صحرا پہلا تو عسکری کامیابی کو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا میں دیکھ لیا، آپ نے خود ہی مشرق وسطیٰ کا ذکر کر دیا، ہمارے ہمسایہ ممالک کا ذکر کر دیا. یعنی غریب آدمی کی اور کمزور ملک کی تو اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. جی ایک نئی ڈاکٹرن آ گئی ہے جو دوسری جنگ عظیم والی ہے کہ جو طاقتور ہو وہ سب کو کھا جائے. تو یہ اگر ہمیں اللہ نے عسکری کامیابی نہ دی ہوتی تو آپ یقین مانیں کہ یہ ہم سرخرو ڈپلومیٹکلی بھی نہیں ہوتے. لیکن جب ہم وہاں پر گئے اور ہم ساری دنیا کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم عسکری کامیابی کے باوجود امن کا پیغام اور ڈائیلاگ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو دنیا نے بہت سراہا. یعنی یونائٹڈ نیشنز میں ہر ایک نے یہ بات کی کہ بھئی آپ نے ایک تو بڑی کمال حکمت عملی دکھائی آپ نے جنگی طور پہ، دوسرا آپ نے بڑی ریسٹرینٹ دکھائی، تیسرا آپ جنگ جیتنے کے باوجود ابھی تک امن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے ایک آپ سمجھ لیں سہولت پیدا ہو گئی. جو جنگی ہمیں کامیابی ہوئی تھی اس سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی بین الاقوامی سطح پہ ڈپلومیسی کے اندر بھی. یہی پیغام سر ہم لے کر گئے یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی ڈی سی یونائٹڈ نیشن سے ہوتے ہوئے، پھر ہم برسلز لندن آئے سر، وہاں پہ یہی بات ہوئی، پھر برسلز آئے وہاں پہ یہ بات ہوئی، پھر اسٹراسبرگ گئے جہاں سے پھر آج صبح میں فرینکفرٹ کے ذریعے واپس پہنچا ہوں. اور پوری دنیا میں یہ بات کلیئر ہو چکی دو تین باتیں. ایک کہ پاکستان کو عسکری طور پہ کمزور نہ سمجھا جائے، اور یہ جو کنونشنل ایک سموک اینڈ مرر کی جادوگری بھارت نے شروع کی ہوئی تھی کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں 7 گنا بڑی طاقت ہیں، ہماری 10 گنا بڑی فوج ہے، ہم 100 گنا، وہ سب ختم ہو گیا. ایک تو یہ بڑا کامیابی ہوئی سر. دوسری ہمیں کامیابی یہ ہوئی ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ہم نے دنیا کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ جو پانی کی انہوں نے ویپنائز کیا ہے، یہ بات صرف پاکستان کی اور بھارت کی نہیں ہے. ارے بھارت کا تو اپنا 1/3 پانی کہیں اور سے آتا ہے. اگر انہوں نے ان کا پانی بند کر دیا تو، اور دنیا کے 70% ممالک جو یعنی ڈھلان پہ رہتے ہیں جہاں پہ پانی بہہ کے آتا ہے، تو اگر بھارت والی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام ممالک 70% ممالک جن کا پانی کسی اور ملک سے آتا ہے ان کو حق ہے کہ وہ ان کا پانی روک لیں. تو یہ جو پانی کی جنگ ہے اس کو ہم اپنی سویلائزیشن پہ حملہ جانیں گے اور اس کو ایکٹ آف وار جانیں گے. یہ بھی بڑی دو ٹوک بات ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب ایک مڈل ایسٹ میں جنگ شروع ہو گئی ہے، تو ابھی آپ فرینکفرٹ سے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو آپ لوگوں سے جو بات چیت ہو رہی تھی آپ کی وہاں کے ڈپلومیٹس کے ساتھ، تو وہ پاکستان سے کیا ان کی توقع ہے کہ پاکستان یہ جو جنگ ہے ایران اور اسرائیل کی، اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہمیں تو انہوں نے جب یہ سوالات پوچھے تو ہم نے بڑی دو ٹوک ایک ہی بات کی کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے. پاکستان کا چاہے ٹریڈیشنل اور چاہے نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ نہ صرف ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلکہ ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں کی حفاظت کے لیے. ہمارے پاس کوئی ایسا بھارت کی طرح وہ گرینڈ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس ملک میں خطے کے امن کی ذمہ داری ہم پہ ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جس طرح کی گفتگو بھارتی اس وقت کر رہے ہیں یا اسرائیلی کر رہے ہیں. ہم نے تو صرف ایک بات کی، ہماری طرف میلی نظر سے مت دیکھنا. ہم اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں. باقی ہم نے شدید الفاظ میں کانڈیمنیشن کی، غزہ کی، لبنان کی، سیریا کی، ایران کی، اور ہم نے کہا یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو. ابھی چند دہائیاں پہلے تم لوگوں نے پوری دنیا میں آگ لگا دی تھی اور آج پھر وہی ڈاکٹرین لے کر چل پڑے ہو. یعنی وہی گفتگو جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہو رہی تھی، جس میں ایک ملک جس کے پاس ذرا سی طاقت آتی تھی تو وہ دوسرے کو کہتا تھا بھائی مجھے تم پہ شک ہے، میں تم پہ حملہ کرتا ہوں. شک پہ حملہ کرتا ہوں،
شک پہ حملہ کرتا ہوں، اور شک بھی یہ کہ آنے والے وقت میں کہیں تم مجھ پہ حملہ نہ کر دو، یا یہ شک کہ میرے ملک میں میری اپنی اوپریشن کی وجہ سے اگر کوئی آواز اٹھ رہی ہے تو میں تم پہ حملہ کر دوں گا۔ تو ہم نے ہر جگہ پہ یہ کہا کہ آپ لوگ عقل کو ہاتھ ماریں، خدا کے واسطے یہ اس آگ اور خون کی ہولی سے مت کھیلیں۔ آپ کو یہ تو نہیں لگا کہ پاکستان پہ پریشر آئے گا کہ جناب یہ جو ہم نے اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے ایران کے خلاف، تو اس میں پاکستان جو ہے وہ ویسٹ کا ساتھ دے؟ قطن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی جی، قطن کوئی بات نہیں ہوئی، اور پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ تمام، ایک تو ہم تو اسرائیل کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے پہلے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں وہ ملک جو جارحیت کر رہا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ویسے میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، وہاں پہ بھی ہم نے کہا کہ ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، مگر یہ جارحیت جو اسرائیل کر رہا ہے، یہ جو پہلے جنگ عظیم میں واقعات ہوئے ہیں، یہ اسی طرح کے واقعات رونما ہونے کا ایک اندیشہ ہے۔ اس کو روکنا چاہیے، دنیا کی تمام طاقتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور کوئی تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ یہاں پہ اس علاقے کے اندر کوئی ٹھہراؤ پیدا کریں۔ آپ ہمیں دیکھیے، ہمیں ایرانی بچوں کی بھی فکر ہے، ہمیں غزہ کے بچوں کی بھی، تو ہم خون کے آنسو روتے ہیں، ہمیں لبنانی بچوں کی بھی فکر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری سرحدوں کے اوپر ایک طرف ایران پہ حملہ ہو رہا ہے، ایک طرف بھارت ہم پہ حملہ کر رہا ہے، ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو بھارت اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، پیسے بھی فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی نیا تھیٹر ایک کریٹ کر لیا گیا ہے جو دیوانگی کا تھیٹر ہے، لیکن اس ساری حتمی طور پہ صورتحال میں دیوانگی کا ڈاکٹر تھیٹر ہے۔ صاحب، اس ساری صورتحال میں آپ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی امریکہ گیا، پھر وہ یورپ بھی گیا، تو اب اس ساری صورتحال میں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو یہ ملاقات کتنی اہم ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو دورہ تھا امریکہ کا اور یورپ کا، یہ اس دورے کا فالو اپ ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دورہ جو ہے وہ ہماری عسکری کامیابی کا ثمر تھا، اور اللہ کے کرم سے جو پیغام ہم لے کر گئے ہیں، یعنی مضبوطی کا پیغام، فتح کا پیغام اور امن کا پیغام، اور اس کو جو اکٹھا لے کر گئے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے جنگ بندی کے لیے اگریمنٹ کیا تو اس وقت ہمیں یہ گارنٹی کیا گیا تھا، یعنی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی کسی نیوٹرل جگہ کے اوپر آپ کے تمام معاملات، کشمیر کا معاملہ، پانی کا معاملہ، جنگ بندی کا معاملہ، پرانی جنگوں کا معاملہ، ایک ہی مرتبہ بیٹھ کے کسی ٹھہراؤ کے ساتھ، متانت کے ساتھ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ حل کیے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بات ہم رکھیں گے امریکہ کے سامنے، ہم نے بھی رکھی ہے، ہر جگہ پہ رکھی ہے، لیکن جب ہمارے فیلڈ مارشل جائیں گے، صدر سے بات چیت ان کی ہوگی، تو میرے خیال میں وہ وعدہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی کیا، جو خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا، صدر صاحب نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ہمارے علاقے میں، ہماری جنگ میں ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا۔ انہوں نے بھارت کو بتایا کہ بھائی یہ مار جو تمہیں پڑ رہی ہے، یہ 6 جہاز 60 بھی ہو سکتے ہیں، یہ 60-600 بھی ہو سکتے ہیں، تو رک جاؤ، امن کی طرف جاؤ، جنگ بندی کرو۔ مگر اس کی جو کنڈیشن تھی کہ یہ پھر گفتگو آگے بڑھے گی، میرے خیال میں جب فیلڈ مارشل صاحب وہاں تشریف لے کر جائیں گے، جنرل صاحب، تو یہ تمام گفتگو آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار جس میں کوئی ہیجمونک ڈیزائن نہیں ہوگا۔ یہ جو یہ بھارت کے گمان میں ہندتوا کی وجہ سے ایک بھوت ہے نا کہ ہم یہاں کے چودھری ہیں، وہ 5 دن کی جنگ نے ان کو چودھری سے مزارہ تو بنا ہی دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو کسی جو آپ کی جو گفتگو ہوئی امریکیوں کے ساتھ، تو اس گفتگو میں آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمیں آفر کی کہ ہم مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل کراتے ہیں اور آپ کی بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کراتے ہیں، لیکن بھارتی حکومت تو اس کو مان ہی نہیں رہی، بلکہ آج تو جو بھارت کے فورن سیکرٹری ہیں وکرم مسری صاحب، انہوں نے پورا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا جی کہ جو مودی صاحب کی اور ٹرمپ کی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے 35 منٹ کی، اس میں مودی صاحب نے ٹرمپ کو واضح طور پہ کہا جی کہ نہ ہم نے آپ کے ساتھ ٹریڈ کی کوئی بات کی ہے، نہ ہی ہم نے آپ کی سالسی کو قبول کیا ہے، ہم نے جو سیز فائر کیا پاکستان کے ساتھ وہ آپ کے کہنے پہ نہیں کیا، وہ پاکستان کے کہنے پہ کیا ہے، پاکستان نے ہمیں درخواست کی۔ یہ معاملات آپ نے ڈسکس کیے ہیں ان کے ساتھ؟ کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے ہر سطح پہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز تھا، چاہے وہ امریکہ تھا،
چاہے وہ یورپین یونین تھی، چاہے وہ برطانیہ تھا. یہ جو بات ہے اس میں اس وقت اپنے آپ کو صرف بھارت امبیرس کر رہا ہے، بیکاز بھارت کی آپ اپنی ٹویٹس پڑھ لیں. اور یہ یعنی ہماری گفتگو میں یہ بات زیر بحث آئی کہ جب جنگ بندی ہوئی تو بھارت نے کیا لکھا، فوری طور پہ پہلی ٹویٹس کیا کی، پھر ان کو ڈیلیٹ کیوں کیا. یعنی پہلے خود ہی وہ یہ مانے کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، جنگ بندی ہو رہی ہے، امریکہ ایک رول پلے کر رہا ہے، اور پھر خود ہی اس سے بھاگنا شروع ہو گئے. تو یہ جو تمام گفتگو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس سے بین الاقوامی سطح پہ جو اعتماد لوگوں پہ بھارت پہ تھا وہ کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آج بھارت ایک بات کرے گا، کل دوسری بات کر دے گا. تو کل کو کوئی بھی ملک نہ صرف یعنی جنگی طور پہ بلکہ جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، بائی لیٹرل ٹریڈ کے معاہدے ہو رہے ہیں، معاشی ترقی کے معاملے ہو رہے ہیں، ایون جنگی جو معاملات طے ہو رہے ہیں، اس پہ کون بھارت پہ اعتماد کرے گا کہ ایک دن وہ ایک بات کرے گا، دوسرے دن دوسری بات کر دے گا. اس وجہ سے یہ تمام باتوں میں سبکی جو ہے وہ بھارت کی ہو رہی ہے. اور ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں کسی نے اس بات کو کوشچن نہیں کیا کہ بھائی یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں کیا. اور اگر چلے مان لیں، میں آپ کی بات اگر جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اگر ہم یعنی ٹو ہیومر اس مان لیں یہ بات، تو یہ بتائیے کہ اب سے لے کے جنگ بندی سے لے کے آج تک جو 12-11 دفعہ صدر ٹرمپ خود کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں، وہ کس حوالے سے کر چکے ہیں؟ 13 مرتبہ. تو آپ بتائیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ 13 مرتبہ اگر امریکی صدر خود سے ہمارے کہنے پہ نہیں، ہمارے صحافیوں کے سوال پہ نہیں، اگر خود سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جنگ بندی کروائی ہے اور یہ کشمیر کا معاملہ ہے اور اسے حل ہونا ہے اور دیگر معاملات کو بھی حل ہونا ہے، تو پھر بھارت کے کہنے سے آپ کس کی بات آپ مانیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. سینیٹر مصدق ملک صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. اور اجازت لینے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ ٹرمپ صاحب نے 13-14 دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں ان کا بہت اہم کردار ہے، اور وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انہوں نے ثالثی کی بھی پیشکش کی ہے. تو بھارت کی طرف سے ان کے اس دعوے کو ہمیشہ جھٹلایا جاتا رہا ہے. اور مودی صاحب کو انہوں نے امریکہ کے دورے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے امریکہ کے دورے کی دعوت قبول نہیں کی اور ٹیلی فون پر گفتگو پر ہی اکتفا کیا. تو اب یہ جو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کو ایران اور اسرائیل کی جنگ میں شامل کروانے کی کوشش کریں، اس سے ان کی کریڈیبلٹی کافی ڈیمیج ہو چکی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال میں پاکستان کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.